الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دریافت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ واقعہ یوں ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، ایک مردہ انسان سمندر کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ سمندر میں جب جوار اور بھاٹا آتے، یعنی سمندر کا پانی جب اوپر کو چڑھتا تو پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آتی جو اس مردار جسم کو نوچ نوچ کر کے کھاتی تھی۔ جب پانی چلا جاتا تو مچھلیاں بھی چلی جاتی، مچھلیوں کے جانے کے بعد اس کو درندے کھاتے۔ درندے کون؟ شیر، باغ، چیتا، بھیڑیا، بھالو وغیرہ۔ اور جب درندے چلے جاتے تو پرندے کھاتے، پرندے چیل، باغ، شکرا، کوا وغیرہ یہ سب نوچ نوچ کر کے کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات اٹھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا، جبکہ اس کے اعضاء اجزاء کچھ مچھلیاں لے گئیں، کچھ پرندے لے گئے اور کچھ درندوں کے پیٹ میں چلا گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے زندہ فرمائے گا۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زندہ کرنے احیاء موتا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا، لیکن وہ کیفیت دیکھنا چاہتے تھے کہ زندہ کیسے کرے گا۔ تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ملک الموت اجازت لے کر کے آئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں کیسے مانوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا دوست بنایا ہے۔ تو حضرت ملک الموت نے کہا کہ آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، یا الہ العالمین مجھے تو دکھا دے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ اے ابراہیم 4 پرندوں کو پکڑ لو۔ 4 پرندے کون کون سے تھے؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ٹھیک۔ ان 4 پرندوں کو پکڑا، لے لیا مور کو، کوا کو، کبوتر کو اور مرغ کو۔ ان 4 کو پکڑ کر کے ذبح کیا، ذبح کر کے ان کے پر وغیرہ اکھیڑ دیے، اس کے بعد ان کو گوشت بنایا، گوشت بنانے کے بعد قیمہ بنا دیا، 4 کا بون لیس قیمہ بنا دیا۔ اب قیمہ بنانے کے بعد 4 کا گوشت بالکل ایک ہی میں خلط ملا دیا۔ اب حکم ہوا کہ ان کے الگ الگ اعضاء جو ہے پہاڑیوں پر رکھے ہو جائے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ 7 پہاڑیاں تھیں، لیکن تفسیر روح البیان میں ہے کہ 4 پہاڑیاں تھیں۔ 4 پہاڑیوں میں الگ الگ ان کا گوشت رکھ دیا۔ ثم ادعوہن، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سروں کو اپنے پاس محفوظ رکھا تھا، اور پھر آواز دی، کوے کو آواز دی، تو کوے کے جو بھی اجزاء تھے، گوشت تھے، وہ ایک ہی میں ملے، 4 پہاڑیوں سے الگ الگ اڑ کر کے آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو سر محفوظ تھے اس آ کر کے جسم بنا اور فڑفڑا کر کے اڑ گئے۔ ایسے ہی باری باری سے آپ نے آواز دی پرندوں کو، وہ سب آئے اور زندہ ہو گئے، زندہ ہو کر کے فرفڑا کر کے اڑ گئے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ عین الیقین ہوا تھا۔ حق الیقین تو پہلے سے ہی تھا، ایمان تو پہلے ہی سے تھا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے گا، مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا، لیکن اب آنکھوں سے دیکھ لیا،
تو اب یہ عین الیقین ہو گیا ہے. سنیدہ کے بود مانندے دید، اس سنی ہوئی بات جو ہے دیکھی ہوئی بات کے برابر کم ہوتی ہے. جیسے میں کوئی خبر دوں کہ کتب خانے پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو کہو گے ہاں ٹھیک ہے ہو گیا ہوگا، لیکن اس کو جلدی سے بھول جاؤ گے. لیکن اگر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس کو تو ایک طویل زمانے تک تمہیں وہ بات یاد رہے گی، کیونکہ وہ ہے عین الیقین، اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھا ہے. اور بتائی ہوئی بات جو ہے انسان بھول بھی جاتا ہے، لیکن جو دیکھی ہوئی بات ہوتی ہے وہ یاد رہتی ہے، اس میں عین الیقین ہوتا ہے. تو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے جب عرض کی یا الہ العالمین تو مجھے دکھا دے کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریافت فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو، تمہیں ایمان نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تو دلوں کے راز کو جاننے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو علم ہے، لیکن سامعین کو اور دوسرے لوگوں کو سوال کا مقصد معلوم ہو جائے گا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اولم تؤمن، کیا ابراہیم تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں؟ یہ سوال کا کچھ بڑھ چڑھ کر کے جواب دینا ہوتا ہے. بلا کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، یعنی مجھے ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میری آرزو ہے کہ میں دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے تاکہ میرا دل جو ہے مطمئن ہو جائے. قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے لو اپنے ساتھ ہلا لو، یعنی ان کا قیمہ بنا لو، ذبح کر لو. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ان کا ہر ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو. ثم ادعهن ياتينك سعيا، پھر انہیں بلاؤ وہ تمہارے پاس چلے آئیں گے اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احیاء موتا یعنی مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، جب دیکھ لیا تو آپ